اللہ کریم کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، اس لیے مطمئن ہوں انجام سے۔ عروج اچھا نہ زوال اچھا، خدا رکھے جس حال میں وہ حال اچھا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے تلمیع۔ کیا ٹاپک ہے؟ تلمیع۔ کہ تلمیع کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی MCQs میں یعنی مروزی سوالات میں آپ کے پیپر میں پوچھا جانے والا سوال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تلمیع کا لغوی معنی کیا ہے۔ تلمیع کا لغوی معنی، تو تلمیع کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ تلمیع کا لغوی معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا۔ اب کس کی طرف اشارہ کرنا، یہ اب ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی طرف اشارہ کرنا تلمیع سے مقصود ہے۔ یہ اصطلاح میں ہے کیا تلمیع؟ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ۔ ضروری نہیں کہ تلمیع صرف ایک لفظ ہو، مجموعہ الفاظ بھی تلمیع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کے ذریعے کسی تاریخی، اب ڈیفینیشن کو ذرا غور سے سننا ہے، ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی، اب لفظ کو درست کر لیں کہ لفظ اخلاق نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے اخلاق۔ صحیح ہو گیا نا؟ ٹی وی پہ آ کے وہ منہ بنا کے اور سنوار کے اخلاق پڑھنا یہ آسان ہے، اور لفظ کا صحیح تلفظ ادا کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے۔ تو لفظ کیا ہوتا ہے؟ اخلاق۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ اخلاق۔ الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو اخلاقی یا مذہبی واقعہ کی طرف اشارہ کرنا، یہ نثر میں بھی ہو سکتا ہے اور شاعری میں بھی، نظم میں، قصیدے میں، ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا؟ تو یہ واقعہ تاریخی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی ہو سکتا ہے، اور تاریخی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی سیاسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اخلاقی کوئی کہاوت ہو سکتی ہے، کوئی محاورہ ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، اور پھر مذہبی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ مذہبی واقعے سے کیا مراد ہے؟ جس طرح کربلا، ٹھیک ہے نا، صبر حسین۔ تو یہ ایک، جب میں صبر حسین لفظ بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں صرف دو لفظ رہتے ہیں کہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے؟ پورا واقعہ سامنے آ جاتا ہے نا۔ میں کربلا بولتا ہوں تو کربلا میں وہ سارا خانوادہ رسول کائنات وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ واقعات آپ کے سامنے گردش کرنے لگتے ہیں، وہ سید زادوں کا کربلا کے میدان میں جانا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ان کے سر کٹانا آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ میں نے لفظ تو ایک بولا یا میں نے دو الفاظ بولے، پھر پوری پیچھے جو کہانی ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اسے تلمیع کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب محمود کا میں نے نام لیا، ایاز کا نام لیا، تو پوری ان کی جو سٹوری ہے، محمود غزنوی اور جو ان کا غلام تھا، پسندیدہ غلام تھا، ان سے محبت کرنے والا تھا، اور جن سے وہ محبت کرتے تھے، وہ جو غلام تھا، وہ سارا قصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ تلمیع۔ یہ کیا ہے؟ تلمیع۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ یہ میں نے لغوی معنی اشارہ کرنا، پھر میں نے اس کی اصطلاح بھی بتا دی کہ اصطلاح میں تلمیع کسے کہتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب چند مشہور جو تلمیحات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں بولتا ہوں آتش نمرود۔ کیا بولتا ہوں؟ آتش نمرود۔ اب یہ آگ والا سارا قصہ جس میں سیدنا
خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، فرعون نے اپنی طرف سے ڈالا تھا، وہ سارا قصہ جو فرعون اور ابراہیم علیہ السلام والا ہے، نمرود اور ابراہیم علیہ السلام والا ہے، وہ سارا آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ نمرود نے ڈالا تھا نا آگ میں، تو نمرود کی پوری کہانی، کیوں ڈالا تھا، کیسے ڈالا تھا، کون سی آگ تھی، کب ڈالا تھا، یہ سارا قصہ کہانی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو یہ آتش نمرود کیا ہے؟ تلمیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ تلمیح۔ یعنی میں نے ایک لفظ ہو گیا، دوسرا لفظ، اب یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، تو میں نے ڈیفینیشن میں لکھوایا تھا ایک لفظ ہو یا مجموعہ الفاظ جن سے کچھ تاریخی واقعہ جن سے صادر ہو رہا ہو، کچھ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو، کچھ تاریخی ہسٹوریکل جو پرسنالٹی ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، تو کیا ہوگا؟ تلمیح۔ کیا ہوگا؟ یہاں تک بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ مکمل سمجھ آ رہی ہے؟ آگے ہے جام جم۔ جام سے مراد ہے جمشید، یہ ایک بادشاہ تھا۔ جام سے مراد ہے پیالہ، اس کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس پیالے کے ذریعے وہ ستاروں کو دیکھ کے مختلف قسم کے حوادث کی خبر لگا لیتا تھا، اسے پتہ چل جاتا تھا۔ یہ ایک تاریخی ہسٹوریکل جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، اس کو جام جم، جب بھی جام جم آ جائے گا تو آپ کے ذہن میں وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ آگے ہے نخل طور۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ نخل کا معنی ہوتا ہے درخت، نخل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور طور پہاڑ ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر خدا تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور یہ درخت سے گویا کہ آواز آئی تھی کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ تو کتنا پیارا وہ واقعہ ہے، آپ لوگوں کا ذہن نشین ہے۔ تو یہ واقعہ سارے کا سارا آ جاتا ہے یہ لفظ ان کے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب درخت کے ذریعے کلام کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنے محبوب کے ذریعے بھی تو کلام کر سکتا ہے نا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ درخت سے رب کی گفتگو کی آواز آئی تھی۔ بات کی سمجھ آئی؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو رب درخت سے بات کر سکتا ہے وہ اپنے محبوب کے منہ سے بھی بات کر سکتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ آگے ہے اورنگ سلیمان۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت، سلیمان علیہ السلام کا تخت جس پر سلیمان علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے۔ ہوا اگر ادھر کی ہوتی تھی اور آپ چاہتے تھے ادھر کا سفر کرنا تو آپ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کریم نے ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی تھی، ان کے قابو میں دے دی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اب یہ تخت والا وہ تاریخی ہے، تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ تلمیح۔ یہ کیا ہے؟ تلمیح۔ تو مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ تخت پر سفر کر رہے تھے کہ اچانک آپ نے وہ تخت نیچے اتار دیا اور اپنے پیدل چلنے لگے۔ مصاحبوں نے عرض کی حضرت یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آخر آپ پیدل چلنے لگے۔ کہا یہ جو جس وادی سے ہمارا گزر ہو رہا ہے نا، اس وادی میں نبی آخر الزماں آئیں گے، اور میری عقیدت یہ ہے کہ یہاں میں پیدل چلتا ہوں اور تخت پر نہیں جا رہا کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب اور احترام ہے یہ پہلے انبیاء کرام بھی کیا کرتے تھے اور خبریں بھی دیا کرتے تھے۔ آگے ہے آب حیات۔ کس نے پیا تھا؟ جی خضر نہیں، یہی تو میں نے لفظ کا تلفظ آپ کو صحیح بتانا ہے۔ لفظ کا صحیح تلفظ ہے خضر۔ کیا ہے؟ خضر۔ اور یہ خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ خضر کا لغوی معنی ہے سبزے والا۔ آپ کا نام تھا بلیہ بن ملقان، تو خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو قدم رکھتے تھے اور اٹھاتے تھے نیچے سبزہ اگاتا تھا، لوگوں نے دیکھ کے کہا یہ تو سبزے والا ہے، اس لیے گنبد خضرا۔ صحیح لفظ ہے خضرا نہیں، گنبد خضرا نہیں، گنبد خضرا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تلفظ سمجھ آ گیا؟ آگے ہے آب حیات، اس کا پتہ چل گیا۔ آگے ہے کربلا۔ کیا ہے؟ کربلا۔ ماضی کی گردشوں میں گم ہو گیا یزید،
دلوں پہ آج بھی ہے حکومت حسین کی۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے اور اسلام کی ایک مارکۃ الاراد جنگ ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ حق اور باطل کی جنگ کا نام کربلا ہے۔ تو یہ شعر پڑھ دیتے ہیں، دیکھیے گا اس میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کربلا کیا ہے؟ یزید کیا ہے؟ کس چیز کی تلمیح ہے؟ باطل کی۔ باطل کے لیے یزید کی تلمیح استعمال کی جاتی ہے اور حق کے لیے حسین کی تلمیح استعمال کی جاتی ہے۔ اور کربلا، جب کربلا کی بات کی جائے تو پورا واقعہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تلمیح کی بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، روح الامین جس کا ادب عرش پر کریں، روح الامین جس کا ادب عرش پر کریں، تعظیم اس کی کیوں نہ زمین پر بشر کریں۔ تو یہ روح الامین حضرت جبریل امین، تو یہ ایک کیا ہے؟ تلمیح۔ نارے نمرود کو کیا گلزار، نارے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ وہ بچانے پہ آئے تو آگے میں بھی بچا سکتا ہے نا۔ تو یہ نارے نمرود کیا ہے؟ تلمیح ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہاں یہ بتائیے گا ذرا، میں آپ کو چیک کر رہا ہوں، یہ بتائیے گا ذرا، ماں مجھے بھی صورت موسیٰ بہا دے نہر میں، ماں مجھے بھی صورت موسیٰ بہا دے نہر میں، قتل طفلاں کی منادی ہو چکی ہے شہر میں۔ تو یہ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، جب فرعون نے کہا تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی جب بچنے کی کوئی صورتحال سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ماں مجھے بھی صورت موسیٰ بہا دے نہر میں، قتل طفلاں، طفل کی جمع طفلاں، طفل بچے کو کہتے ہیں، قتل طفلاں کی منادی اعلان ہو چکی ہے شہر میں۔ سمجھ آئی ہے؟ مزہ بھی آیا ہے؟ اچھا جی آگے یہ چیک کیجیے گا، شعر کون سی تلمیح ہے اس میں؟ ادھر زمیں پہ رگڑتی ہے پاؤں تشنا لبی، ادھر زمیں پہ رگڑتی ہے پاؤں تشنا لبی، ادھر تو ریت میں چشمہ اتار، ادھر تو ریت میں چشمہ اتار دیتا ہے، ادھر تو ریت میں چشمہ اتار دیتا ہے۔ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں تو نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا تھا جس کو کہتے ہیں آب زم زم، آب زم زم، آب کا معنی پانی اور زم زم رک، کئی کہہ دیتے ہیں جی آب زمزم کا پانی، یہ غلط ہے، جملہ ہی غلط ہے، آب زمزم کا پانی نہیں، یا آب زمزم کہہ لو یا زمزم کا پانی کہہ لو۔ تو امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ نے سنا اور سمجھا اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا لیکچر سن کے، اور کافی چیزیں آپ نے نئی بھی اس میں سیکھی ہوں گی، اور اگر زیادہ اس میں پریکٹس آپ لوگ کریں گے اپنی کتاب سے تو پھر مزید آپ لوگوں کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل، اور ایسی خوشبو کہاں کسی پھول میں جو میرے نبی کے پسینے میں ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔